کرنا چاہتا ہوں، حضرت ایوب علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی ہیں، نبی گناہ نہیں کرتے، آپ گناہگار تھے، پھر بیماری کیوں آئی ہے؟ اس لیے ہمیشہ یہ نہ کہیں کہ ہر بیماری عذاب ہی ہوتی ہے۔ کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو یہ نہ کہ فلاں پہ عذاب آ گیا ہے، فلاں پہ تکلیف آئی ہے تو یہ تکلیف عذاب ہے۔ مومنین کو جو تکلیف آتی ہے نا، اہل ایمان کو، وہ آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام تو معصوم ہیں، فرشتوں سے زیادہ پاک ہیں، پھر بیمار ہو گئے، پھر اتنی تکلیفیں دیکھی، پتا چلا اللہ اپنے پیاروں کو بھی تکلیفوں سے گزارتا ہے، اللہ اپنے پیاروں کو بھی تکلیفوں سے گزارتا ہے۔ مومن کے لیے بیماری بھی رحمت ہے۔ حدیث پاک ہے ترمذی شریف میں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک گناہگار بندہ ہے، بیمار ہو گیا، اس نے صبر کیا، پھر ایک وقت اس مومن پہ ایسا آ جاتا ہے، وہ زمین پہ چل پھر رہا ہوتا ہے اس حال میں کہ نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی نہیں ہوتا، وہ بخشا ہوا زمین پہ چل پھر رہا، وہ بخشا ہوا زمین پہ چل پھر رہا ہے، تو بیماری سبب بن گئی گناہ بخشوانے کا۔ مومن بخشا گیا، اس حال میں وہ زمین پہ چل پھر رہا ہے کہ کوئی گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں جس کا جواب اس نے موت کے بعد دینا ہو۔ موت کے بعد بڑا سخت وقت ہے، تو اگر بیماری اس وقت کو آسان کر دے تو پھر بیماری عذاب ہے یا رحمت ہے؟ تو مومن کے لیے بیماری رحمت ہے۔ اگر کوئی تکلیف ہو جائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں، اللہ بغیر سبب کے محض اپنی رحمت سے ہی ہمیں بخشش عطا فرمائے۔ لیکن اگر تھوڑی بہت تکلیف ہو جائے تو یہ نہ کہ جی فلاں پہ عذاب آ گئے ہے، فلاں تکلیف میں مبتلا ہوا ہے۔ مومن کے ایمان کا حیا کرے، جو مومن ہے نا، اس کی طرف ایسا لفظ بولتے ہوئے آپ توہین کس کی کر رہے ہیں؟ ایمان کی۔ اس لیے مومن کے ایمان کا ادب کریں، یہ مومن ہے، میں نے اس کی طرف ایسا لفظ نہیں منسوب کرنا جس سے ایمان کی توہین ہو جائے۔ اس لیے ایک تو میں ایمان کے حوالے سے یہ بات بھی عرض کروں گا، نماز پڑھتے ہوئے جب آخر میں دعا مانگے نا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس وقت بھی تمام مومنین کی نیت کریں دل میں، نماز میں خضوع و خشوع پیدا ہو جائے گا۔ تو میں نے اب تک حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ سے جو نکات آپ کے سامنے بیان کی، ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ تکلیف آنے کے دو سبب ہیں، یا تو تکلیف آزمائش ہے یا اپنے گناہوں کی سزا ہے، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، آزمائش بھی اور سزا بھی۔ کفار کے لیے، منافقین کے لیے سزا ہے، اور اہل ایمان کے لیے آزمائش ہے۔ پھر اہل ایمان میں اگر کوئی گناہگار ہے تو اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور اگر وہ پہلے ہی بخشا ہوا ہے جس طرح کے انبیاء ہیں تو ان کے لیے بیماری یا تکلیف درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ یہ بھی ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو کوئی درجہ عطا کرنا چاہتا ہے، اور مومن کے عمل، یہ ہم جیسے اہل ایمان جو ہیں، انبیاء کی بات نہیں ہے، وہ تو بلند درجہ ہیں، اللہ مومن کو کوئی درجہ عطا کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے اعمال اس درجے کے مطابق نہیں ہیں تو اللہ پھر اس کو تکلیف سے گزارتا ہے۔ مومن صبر کرتا ہے، اللہ اس کو وہ درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وقت جو ہم گزار رہے ہیں، یہ وقت حوصلے کے ساتھ اور اللہ کی رحمت پہ کامل یقین کے ساتھ گزارا جا سکتا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مایوسی پھیلا رہے ہیں اور افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ آپ دکھ کی اس گھڑی میں ہمت سے اور اللہ کی رحمت پر یقین کے ساتھ کام لیں۔ وہ جو ایک
اقبال نے کہا تھا کہ تندی یہ بات مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا